اگر میں مین اچیومنٹ کی مختصر ترین بھی بات کروں تو 40 سال میں جب پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس کیش جو پڑا تھا، جب میں 2015 میں گیا تو 60 کروڑ تھا اپنے کام چلانے کے لیے. اور جب 6 سال ایڈ کر کے میں وہاں سے واپس آیا تو 10 ارب روپے 10 بلین پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا. Besides 3 towers, one in technology towers, one in Lahore, second in پشاور، تھرڈ ان اسلام آباد. اور ان کی ڈیٹ آف کمپلیشن جو تھی وہ تقریباً ہم نے 31 مارچ رکھی ہوئی تھی، جو سب سے آخر میں تھا ٹاور. لیکن اور یہ کیا ٹاور کیا تھے، ٹیکنالوجی پارک تھے، ٹو گیو دا امپلائمنٹ ٹو دا یوتھ اور ٹو میک دیم انٹرپرینور. اور مین فوکس انٹرپرینورشپ کا تھا کہ ہم ان کو یوتھ کو اور سینئر انجینئر جو ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں ہم دونوں کو کلب کریں. اور 10 انکیوبیشن سینٹر کا انچارج ایک وہ سینئر انجینئر، کیونکہ انجینئر ریٹائر نہیں ہوتا 60 سال کے بعد، وہ تو ایکسپیرینس کے لحاظ سے بالکل پلاٹینم بنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا فوکس تھا کہ نوجوان نسل جو بے روزگار ہے اس کو ہم روزگار نہ دلائیں بلکہ اس کو ہمیں انٹرپرینور بنائیں، سیلف امپلائڈ بنائیں. اور انجینئر جو ہے نا بائی نیچر جو ہوتا ہے نا جی، وہ نوکری مانگنے والا نہیں ہوتا، نوکری دینے والا ہوتا ہے. جہاں انجینئر کو بٹھائیں گے وہ جنریٹ کرے گا ود ہز ویژن اپنے وہاں پہ ہیومن ریسورس کی انوائرمنٹ کو. تو ہم نے اس کے یہ ٹاور اس لیے بنائے تھے کہ ہم دنیا کا جو لیٹسٹ بزنس اس وقت جا رہا تھا، اس وقت میں 21 سے اپنے 20 کی بات کرتا ہوں، یہ ٹاور ہم نے 20 میں بنانا شروع کیے. تو جو لیٹسٹ بزنس دنیا کا چل رہا تھا وہ بیسٹ جنریٹو اے آئی. آپ ماشاءاللہ روز ان لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ تقریباً ایز آف ٹوڈے آج کے دن میں $6 ٹریلین کا بزنس ہے اینڈ گوئنگ ٹو ایکسپینڈ بائی 16 to 18 ٹریلین بائی 2030. سو فاسٹسٹ گروتھ تھی. ہم نے ان کے سلیبس وغیرہ بنائے کیونکہ ہمارے کریکولا کے اندر جو پڑھ رہے تھے یونیورسٹیوں میں اس میں بگ چینج چاہیے تھی. وہ ہم وزٹ کیے، اسٹینفورڈ کو کیا، آکسفورڈ کو کیا اور اس طرح کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن جو ہارورڈس کو کیا. اپنے وائس چانسلر بھیجے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا ریفارم کرتے ہوئے جنریشن 2 سے جنریشن 5 کی طرح ہیں، لیٹس گو اسٹیٹ ان جنریشن 5 ایجوکیشن. آپ کے پاور سیکٹر کے ایشوز ہیں، دیکھنا ہر بندہ ہر روز سیکھ رہا. جیسے گھر میں بل جاتا ہے نا مہینے کے بعد تو ایک نیا انقلاب شروع ہو جاتا ہے. بیکاز پہلے تو صرف پہلے آپ بھوکے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ قوم بھوکے ہیں ان کی بھوک مٹاؤ. آپ بھوکوں کے ساتھ بھوکے ننگے بھی ہیں، مطلب جو اس کے پاس بیچارے کے پاس پڑا ہے اس کو بیچ رہا ہے، بیچنے کے بعد یہ بل ادا کر رہا ہے. تو ہمیں اس کو بھی بجلی سستی کی جا سکتی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، لیکن یہ مشورہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے لیا جائے. وی آر آفیشلی ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ وی آر اے تھنک ٹینک آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اگر تھنک ٹینک انجینئرنگ کے ہیں تو آل ایشوز where government feels difficulty it should be referred to the Pakistan Engineering Council. انشاءاللہ ہم پاکستان نہیں بلکہ ہمارا انجینئر دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، ہم ان سب سے رابطہ کر کے بیسٹ آف دا بیسٹ سولوشن دے سکتے ہیں. اور اس کے سولوشن ایک نہیں ہے، 20 سولوشنز ہیں. آئی پی پیز کو کنٹرول کرنا یہ ایک ون آف دا سولوشن ہے. اور آئی پی پیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات ڈائلاگ نہیں حل کرتے تو اس کا بھی ایک ویل بنا ہوا ہے. کنگ سلیمان جس وقت سعودی عربیہ میں آپ کو پتا کہ آئے تھے تو کیا کیا تھا، انہوں نے 8-10 بندوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں اپنا مہمان بنایا. جی ہاں، مہمان بنایا. اور وہ اور 1 مہینے کے اندر وہ مہمانداری انہیں ایک ہفتہ مہمانداری کرنی پڑی ہے اور بلینز آف ڈالرز وہ جمع کرا کے چلیں گے اپنے گھروں کے اندر. آئی پی پیز کے لیے بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولہ بڑا اچھا فارمولہ ہے. ان کو تو آپ صبح ناشتہ کروا دیں، دوپہر کی روٹی دے دیں تو انشاءاللہ شام کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے پہلے سب کچھ دے دیں. بالکل صحیح. تو یہ ہمیں انوینٹڈ ویلز کا سہارا لینا چاہیے، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جب آپ لاجک سے مان ہی نہیں رہے کہ قوم کو دیوالیہ ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گئے اور آپ نے اس قوم کا خون نچوڑ کے پینا ہے. اگر آئی پی پیز نے یہی سیکھا ہے تو لیٹ دیم گو جو دا وے دے آر گوئنگ. اس کو ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے. بالکل عوام کو ریلیف دینی ہے، انجینئر کو ریلیف دینی ہے، انجینئر کو روزگار دینا ہے، ملک میں خوشحالی لے کے